میرا محبت دیکھ کر تم اپنا مذہب چھوڑ دو. مسلم ہو جو, میں اسے ایک سچے دین کی طرف بلا رہی ہوں. دیکھیں بیٹا آپ روئیں نا. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ساجد ہاشمی. پہلے کی طرح آج بھی میں ایک ڈیفرنٹ ویڈیو, ایک ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے جس کی 22 سال ایج ہے. ایسا کیا واقعہ پیش آیا, ایسا کیا انہونی ہوئی, ایسا کیا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا اس کے ساتھ کہ اس نے سوشل میڈیا سے ہم سے رابطہ کر کے ہمارے پاس آئی ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ مرحا. مرحا, مجھے یہ بتائیں ایج کتنی ہے آپ کی؟ 22 سال. 22 سال. اچھا مجھے تھوڑا اپنی کہانی آپ اپنی زبانی بتائیں گی؟ جی بتائیں. آج سے 2 سال پہلے میں کیونکہ اسٹڈی کرتی تھی, میرا اسپیڈو بس میں آنا جانا ہوا. کون سی کلاس میں تھی؟ میں سیکنڈ ایئر میں تھی تب. اچھا سیکنڈ ایئر میں تھی. اسٹڈی کرتی تھی, میرا اسپیڈو بس میں آنا جانا ہوا. وہاں پر اس کا جو ایک بس اٹینڈر تھا, میری اور اس کی بات ہوئی. جو مثلا یہ بس میں ٹکٹس وغیرہ یا کارڈ چیک کرتے ہیں, یا جو لائک کنڈکٹر کہہ لیں. جی ٹھیک ہے. مجھے اس سے آہستہ آہستہ محبت ہو گئی. میں ایک جائز رشتہ بنانا چاہتی تھی, نکاح کا رشتہ, اور اس نے بھی مجھے یہی خواب دکھائے کہ میں تم سے نکاح کروں گا, یہ وہ. میں یہاں پہ ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ جب بس میں آنا جانا شروع ہوا, آپ ریگولر ایک ہی بس میں آتی جاتی تھی؟ جی. تو اس نے کیسے آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا یا نمبر دیا, کیا کیا؟ بس وہ ڈیلی بیس پر میری کیئر کرتا تھا, اور مطلب وہ میرے سے رینٹ بھی نہیں لیتا تھا. اچھا. وہ بس میرے ساتھ بات چیت کرنی, اس نے آہستہ آہستہ مجھے اس سے گہرا پیار ہو گیا. میں نے سوچا کہ میں اسے اپنے گھر والوں سے ملوا دوں گی, میں نکاح کر لوں گی, ایک جائز رشتہ بنا لوں گی. جب میں نے اسے گھر والوں کا ملوانے کا سوچا, اس سے پہلے ہی مجھے پتا لگا کہ وہ ایک نان مسلم پرسن ہے. اچھا, تو یہ مثلاً آپ جب بس میں آتی جاتی تھی, اس کے علاوہ بھی آپ ملتے تھے یا خالی بس میں ہی آپ کی ملاقات ہوتی تھی؟ جی, اس کے علاوہ بھی کھانا کھانے اور چائے وغیرہ پینے ساتھ جاتے تھے, یا وہ مجھے کالج سے کبھی لینے آ جاتا تھا. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ اس نے کہا ہو کہ آپ میرے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کریں, یا کچھ ایسا ویسا نیگیٹو ڈیمانڈ اس نے کی ہو؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ اسٹارٹ میں وہ اس طرح کا نہیں تھا, لیکن اس کا جب یہ جھوٹ مجھے پتا لگا کہ وہ ایک نان مسلم پرسن ہے. کیسے پتا چلا؟ مثلا پہلے آپ کو کتنے ٹائم بعد پتا چلا کہ نان مسلم؟ 6 منتھ بعد مجھے پتا چلا. 6 منتھ آپ ایسے مثلا رہیں, آپ نے اس سے کوئی بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا, کوئی نماز, کوئی روزہ, کچھ بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ہوا؟ میں جب اس سے پوچھتی تھی تو وہ یہاں تک مجھے کہہ دیتا تھا, دوستوں کی گواہی بھی دلوا دیتا تھا کہ میں ایک مسلم پرسن ہوں, میں جمعہ پڑھ کر آیا ہوں, یہ وہ. مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم پرسن ہے. مثلا کیا غیر مسلم؟ ہندو تھا, کرسچن تھا؟ نان مسلم کرسچن تھا وہ. ناظرین یہاں پہ ایک میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں, مذہب ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں, چاہے وہ مذہب کسی کا بھی ہے, چاہے وہ ہندو مذہب ہے, چاہے وہ مطلب کرسچین ہے, عیسائیت ہے, چاہے وہ اسلام ہے. ہم اپنے مذہب پہ اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ کیسا ایک عیسائی تھا, ایک کرسچین تھا کہ جو اپنے مذہب کو پیچھے کر کے ایک لڑکی کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہا تھا. پھر آگے کیا ہوا؟ جب مجھے پتا لگا وہ کرسچن ہے, میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے تم سے یہ جھوٹ بولا. محبت کی انتہا. میں نے بھی کہا چلو کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے وہ میرا پیار دیکھ کر, میرا جذبہ دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ مسلم ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ عرصہ گزرا تو مجھے پتا لگا, ایک اور حقیقت واضح ہوئی کہ وہ میرڈ بھی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اچھا ایک بات, ایک تو ابھی آپ نے رونا نہیں ہے, آپ دیکھیں جو بھی ہوا وہ قسمت میں لکھا ہوا تھا بیٹا, نہیں روتے نہیں ہیں. دیکھیں آن سکرین آپ جا رہی ہیں, لائیو جا رہی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کو پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے, تب کیا گزری آپ پہ؟ میرا دل پھٹ گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ روئیں نا. دیکھیں یہ دیکھیں, ایک تو آپ نے مطلب اسی لیے ناظرین ہم لوگ بار بار اپنے ہر پروگرام میں سمجھاتے ہیں
کہ جہاں ماں باپ آپ کا رشتہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ رشتہ طے کریں, وہاں پہ کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوتا, کیونکہ ماں باپ نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے, انہوں نے لوگ دیکھے ہوتے ہیں. لیکن ہم آج کل کیا کرتے ہیں, میں خود کو بھی اس میں شامل کروں گا, کہ ہم لوگ کسی کو بھی دل دے بیٹھتے ہیں اور اسے اپنے جینے مرنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں, اسے اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں, حالانکہ وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, جب آپ کو یہ بات پتہ چلی, آپ نے اسے کیا کہا؟ میں نے اسے یہ بولا کہ تم میرے لیے مسلم ہو جاؤ. ہو گیا؟ نہیں, اس نے مجھے بولا کہ تم کرسچن ہو جاؤ, پیار تو تم نے کیے. تو آپ نے پیار کیا تھا, عشق تھا, تو آپ نے مطلب مسلمان ہونے کے ناطے اسلام چھوڑا یا نہیں چھوڑا, کیا کیا؟ میں اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ میں جانتی ہوں ہمارا مذہب ایک سچا دین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے بعد جب مثلاً اس کی بیوی کا بھی آپ کو پتہ چل گیا, وہ مثلاً اس نے آپ سے شادی کی یا نہیں کی؟ وہ مجھے جھانسے میں رکھتا رہا کہ میں کر لوں گا, شادی کر لوں گا, ہم ہو جائیں گے ایک, تم یقین رکھو یقین رکھو. اور یہی سب کرتے کرتے اس کی دوسری بیٹی بھی ہو گئی, اب وہ 2 بیٹیوں کا باپ ہے. تو یہ کتنا عرصہ مثلاً یہ سلسلہ چلتا رہا جو اس نے آپ سے دھوکہ کیا؟ 2.5 سال. 2.5 سال تک آپ اس کے دھوکے میں رہیں؟ جی. ناظرین, یہاں پہ ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ دیکھیں, بعض دفعہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا پرسن ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, لیکن ہم اپنے دل کے سکون کے لیے اس سے جڑے رہتے ہیں, ہم اپنے سکون کے لیے اپنی تسلی کے لیے جڑے رہتے ہیں کہ شاید ہمارا پیار انہیں چینج کر دے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. میرا محبت دیکھ کر تم اپنا مذہب چھوڑ دو, مسلم ہو جو, میں اسے ایک سچے دین کی طرف بلا رہی ہوں. دیکھیں بیٹا, آپ روئیں نا, آپ بات کریں. دیکھیں انٹرویو ہو رہا ہے, آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ چپ ہو جائیں پلیز, چپ ہو جائیں بیٹا. اچھا, میرا تو دیکھیں ناظرین کا بھی یہی مشورہ ہوگا اور میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ دیکھیں, وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہا, آپ کے اتنا پیار کرنے کے باوجود وہ یہ سب چیزیں نہیں سمجھ رہا, آپ کو دھوکہ ہی دے رہا ہے. تو جیسے آپ نے, اچھا آپ کو میرا کیسے پتہ چلا, میری ویڈیو آپ نے دیکھی یا؟ میں نے سوشل میڈیا پر آپ کا چینل دیکھا تھا اور مجھے یہ یقین تھا کہ آپ لوگوں کو انصاف دلواتے ہیں. بیٹا میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا کہ وہ نان مسلم تھا, اسے آپ چھوڑ دیں اور چھوڑنا ہی بہتر ہے. میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں, اپنے چینل کا یہاں پہ یہ اسکرین پہ نمبر بھی دے دوں گا, آپ میرے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک اچھا اور سچا مسلمان ایک رشتہ میں تلاش کرتا ہوں جو کہ آپ کا خیال بھی رکھے, اس سے بڑھ کے آپ کو پیار دے, آپ کی کیئر کرے. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اگر میں کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈتا ہوں آپ کے لیے, تو کیا آپ شادی کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی. آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میں ہوں, میری والدہ ہے, چھوٹا بھائی ہے. والد صاحب نہیں ہیں؟ نہیں. تو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں یا اپنا ہے؟ کرائے کا ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہوں, میں یہ ویڈیو بھی لگاتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستانی ہونا چاہیے یا اوورسیز ہو؟ جو بھی آپ میرے لیے فیصلہ کریں گے, میں آپ کے چینل پر آئی ہوں, آپ پر اعتماد کی ہے, آپ کو جو بہتر لگتا ہے کہ میرے حق میں وہ بہتر ہے, میں اللہ کے بعد آپ پر بھروسہ کر کے میں کر لوں گی. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اوورسیز پاکستانی جو بھی ہیں, اوورسیز سے اگر کوئی رشتہ آپ کے لیے آتا ہے تو وہ آپ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو وہ آپ کو آپ کی جو ماں جی ہیں انہیں بھی وہ سپورٹ کرے گا, دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی, آپ کی لائف میں مثلا چینجنگ آ جائیں گی, ایک اچھا لائف سٹائل ملے گا. تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ ان کے لیے یہ میرے پاس جو رشتہ موجود ہے, آپ میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ لڑکی ہمارے پاس بالکل موجود ہے, اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.